پاکستان میں حکومتی سطح پر ایک سرکاری اور سیاسی ماتم برپا ہوا ہے. حکومت کو obviously نقصان ہوا ہے, جو اپنے سرکاری چینل پی ٹی وی کو کروڑوں روپے کا نقصان جو ہے وہ اپنی طرف امیج ہمارا ایز اے کنٹری, اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو یہ کہہ کر آئی تھی کہ سبز پاسپورٹ کی بڑی عزت ہوگی, اس کو بڑا بری طرح دھچکا پہنچا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو فون کیا, ان کو ایشورنس دلائی پاکستان ہیڈ آف دا اسٹیٹ لیول کی سیکیورٹی سے لے کے تمام چیزوں کی, لیکن نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے ہمارے پرائم منسٹر کی ایشورنس کو مناسب نہیں سمجھا. لیکن اس میں ایک سیاسی رنگ اب آ گیا ہے, اور یہ سیاسی رنگ حکومت نے دیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی یہ معاملہ صرف کرکٹ اور سیکیورٹی تک کا نہیں ہے, یہ تو ایک سیاسی معاملہ ہو چکا ہوا ہے. پاکستان ان سو مینی ورڈز کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ پاکستان پوری دنیا کے اندر تنہا ہو چکا ہوا ہے, ہمارے خلاف بلاکس بن چکے ہوئے ہیں, سیاسی طور پہ بھی بن چکے ہوئے ہیں, کرکٹ میں بھی بن چکے ہوئے ہیں. یہ اعتراف شکست ہے یا یہ انڈیکیشن ہے کہ جی ہم بڑے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں؟ یہ اس پہ بھی بات کر لیں گے. آج فواد چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, جو پرائم منسٹر نے امریکہ کو کہا اس سوال کے جواب میں جو شاید امریکہ نے مانگے نہیں تھے اڈے مبینہ طور پر, اس ایبسولوٹلی ناٹ کی وجہ سے پاکستان کو یہ بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے کہ پاکستان اب ہر طرح سے آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے اس گورنمنٹ کے دور میں, جس میں کرکٹ بھی شامل ہے. سن لیں ذرا فواد صاحب نے کیا کہا. ہم نے اپنے لائر سے بھی بات چیت شروع کی ہے, ان کو جو ہے وہ ہم کس طرح سے عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں, لیکن بہت ہی انفارچونیٹ ہے. یہ تو بڑی چھوٹی قیمت ہے. آپ کو اگر اپنا سر اونچا رکھنا ہے تو اس کے لیے پھر اس کی قیمت ہوتی ہے, اور اگر آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے تو پھر اس کی قیمت ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. سر اونچا رکھنے کی قیمت تو ہوتی ہے, لیکن اس وقت تو پاکستان یہ قیمت ادا کر رہا ہے. پاکستان کا امیج پوری دنیا کے اندر بہت بری طرح متاثر ہوا. نیوزی لینڈ نے جب پہلے انکار کیا میچ کھیلنے سے پہلے, تو ٹاپ ٹرینڈ نیوز کا رہا پوری دنیا کے اندر کہ پاکستان میں کرکٹ اور پاکستان میں عام انسان جو ہے اس کی جان و مال جو ہے اس کی حفاظت جو ہے وہ اس حد تک نہیں ہے کہ نیوزی لینڈ اپنی ٹیم کو مجبور کرے میچ کھیلنے میں. پھر انگلینڈ نے سونے پہ سہاگا یہ کام دکھایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی شاید نہیں کھیلیں گے. اب یہ ایبسولوٹلی ناٹ کو جوڑا ہے اس سے کہ یہ ایک طرح کا اعتراف ہے حکومت کی طرف سے بہت سے لوگوں کے نزدیک کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے اس نے ہمیں آئسولیشن کا شکار نہ صرف عالمی سطح پر کیا, کرکٹ میں بھی کر دیا. لیکن سب سے انٹرسٹنگ انالیسس جو ہے اور سیاسی جو اس سارے معاملے کو بنایا وہ ہمیشہ کی طرح شہباز گل صاحب نے بنایا, اور انہوں نے سارا کچھ ذمہ داری ڈال دی ہے. پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کو دھچکا جو لگا ہے وہ مریم نواز اور نواز شریف ہیں, بلکہ مریم نواز صاحبہ پہ تو بہت ہی بلو دا بیلٹ انہوں نے جا کے تنقید کی. یہ بھی ذرا سن لیں. زرتاج گل صاحبہ, ان سو مینی ورڈز, ایک تو آپ لوگوں نے خود ہی اس کو پولیٹیکل معاملہ بنا دیا, اور آپ نے کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے آپ نے پھٹا لے لیا ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے, اس لیے پوری دنیا ہمارا بائیک آؤٹ کر رہی ہے. کبھی آپ مریم نواز, ایک تو یہ بتا دیجیے مریم نواز صاحبہ کے متعلق جو گفتگو ہوئی ہے آپ کے خیال میں وہ جائز تھی, اور دوسرا یہ جواب دے دیں کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی اتنی پتھیٹک سفارتکاری ہے, اتنی گندی فارن پالیسی کو آپ کوئی دنیا میں منہ لگانے کو تیار نہیں پاکستان کو. یور ٹیک. سب سے پہلے تو یہ کہ چلیں فارن پالیسی سے یہ بات شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم لکھی ہوئی پرچیاں نہیں پڑھ سکتے. آپ جب گھٹنوں کے نیچے واقعی پرچیاں آپ کی گم ہو جاتی تھی, ماتھے پہ پسینہ ہوتا تھا اور 2-3 گلاس پانی پی جاتے تھے, اس وقت جب آپ کی فارن پالیسی یہ ہوتی تھی کہ مسٹر پریزیڈنٹ پائن نہاری آر ویٹنگ فار یو ان پاکستان, اور جب کشمیر کی پالیسی آتی تھی تو مدیہ لودھی کو جا کے اٹھا کے پچھلے لائن میں بٹھایا ہوتا تھا, اور بیگم کلثوم نواز اور پورا ٹبر جو ہے وہ جا کے یو این کے یا کسی بھی فورم پہ جا کے چارٹر تیارے کر کے وہاں پہ سیر کرنے جاتے تھے. تو آپ کی جب فارن پالیسی, جب آپ سو کالڈ پاکستان آئسولیٹڈ نہیں تھا اور آپ کے بڑے ہی اچھے تعلقات تھے, جب آپ لائن میں کھڑے ہو کے پاکستان میں جو امریکن ایمبیسیڈر کا ویٹ کیا کرتے تھے کہ شاید کہ ملاقات کا شرف ہو جائے, تو جب آپ کے سو کالڈ پاکستان آئسولیٹڈ نہیں تھا اور آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے, تو تب آپ ہی کے دور میں 450 ڈرون حملے پاکستان کے اوپر ہوئے, 80,000 پاکستانیوں کی لاشیں یہاں پہ گری, جس میں میرا بھی جوان بھائی مون مارکیٹ میں شامل تھا. وار اور ٹیرر میں جو آپ نے ہمیں جھونک دیا تھا, ہمارا جو ہے وہ $150 بلین سے زیادہ کا جو پاکستان میں نقصان ہوا تھا, اور آپ نے جو ایک ہمارے جو ٹرائبل ایریا کے اوپر ایک جنگ تھوپ دی آپ لوگوں نے. تو جب ہم لوگوں نے 80,000 لاشیں اٹھا لی, ہم مسجدوں کے اندر شہید ہوئے ہیں, ہم بازاروں کے اندر شہید ہوئے, ہم اسکولوں میں مدرسوں کے اندر شہید ہوئے, تو آپ کی فارن پالیسی تو بڑی اچھی تھی, آپ ہیڈ ان گلوز تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ مان رہے ہیں یہ تو برے لوگ تھے. میں اب آپ کی فارن پالیسی بتائیے نا کہ ہماری فارن پالیسی کیا ہے, کیا ہم واقعی ایبسولوٹلی ناٹ کی قیمت چکا رہے ہیں؟ جی جی میں آگے بتاتی ہوں. جی ایک ایکس پرائم منسٹر جو تھا پیپلز پارٹی کا, یہ فرمایا کرتا تھا کہ آپ ڈرون حملے کیے جاؤ, میرے پاکستانی مرتے جائیں, میں صرف الفاظ کی حد تک مذمت کروں گا.
دوسرا جو ہے چونکہ وہ پائے اور نہاری کو پاکستان میں انوائٹ کرتے کرتے پریزیڈنٹ کو، اور وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان کی ایبسولوٹلی ناٹ والی جب ہم آپ کی پیس میں الائز ہوں گے، کانفلکٹ میں نہیں، اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو آپ نے یقیناً پاکستان کو گالیاں دینے والے حمداللہ محب سے یقیناً نواز شریف نے ملاقات کی تھی. یہ تو ان کی بات ہوگی نا، اپنی پالیسی میں بھی آ جائے. یہ تو برے لوگ ہیں بقول آپ کے. جی میں نے کیا درست کیا. جی میں آتی ہوں. جی اور جب نواز شریف ٹویٹ کرتا ہے کہ دنیا میں 2 ہی بڑے لیڈر ہیں اور اس میں ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ مودی ہے، تو آپ یقیناً ہمیں فورن پالیسی کا جو ہے وہ سبق پڑھائیں گے. دوسرا جو ہے آپ نے کہا کہ جی پاکستان کی کو ہر چیز کو آپ سیاست نہ بنائیں. 2 پوائنٹس ہیں. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے کہا کہ اگر زرتاج گل نہ ہوتی تو میں جی یہاں پہ وہ زبان استعمال کرتا ہے. زبان کی تو ماشاءاللہ پی ایم ایل این نے جو گالی گلوچ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، فتوے لگانے کی، گالی گلوچ لگانے کی، خواتین کو ملائن کی، کریکٹر اساسینیشن کرنے کی، اور پارلیمنٹ میں باقاعدہ فضل ہو کے خواتین کو مارنے کی، اس میں تو آپ کو پی ایچ ڈی حاصل ہے. لہٰذا یہ آپ نہ بتائیں کہ یہاں زرتاج گل نہ بیٹھی ہوتی. زرتاج گل جب یہاں پہ آپ کے اویس لغاری کو 80,000 ووٹ لے کے یہاں پہ جو ہے وہ ہرا کے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے نا، تو ایٹ لیسٹ جب میرے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی کیس آئے گا نا تو میرے پاس قطری خطوط نہیں ہوں گے، میرے پاس منی ٹریل ہوگی، مجھے پتا ہوگا کہ حلال کی کمائی ہوتی ہے، حرام کی کمائی کون ہوتی ہے. تو میں سوال تو پھر بھی اس باجی کو یہ دینا پڑے گا نا، سوال تو اس باجی کو دینا پڑے گا کہ آپ کی جو پراپرٹی لاہور کے اندر نکل آئی ہے 3 معاوضہ میں، وہ پراپرٹی کے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ آپ نے جو فورج ڈاکومنٹس تھا جس میں آپ کو اپنے فادر کی کمپلائنس کرنے میں آپ کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے، اور آپ کے فادر نواز شریف صاحب جو ہے وہ چونکہ اس وقت تو خیر وہ ایبسکانڈر اور اشتہاری ہیں، لیکن قانون کا دوسروں کو سبق پڑھانے سے پہلے آپ ہمیں آپ کا نہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ شہباز گل صاحب نے یہ کو کہا کہ نواز شریف کا اتنا انفلوئنس ہے برطانیہ کے اوپر کہ وہ چاہتے تو ٹیم واپس نہ جاتی. یہ سمجھ نہیں آیا زرتاج صاحبہ، یہ تو ویسی بات لگائی ہے نا پھر. نہیں میں آپ کی ایک بات بتاتی ہوں نا. دیکھیں جب پاکستان کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے، فار ایگزامپل کرکٹ ڈپلومیسی لے لیں، اب اگر نیوزی لینڈ ٹیم کو خطرہ ہے اور وہ یہاں سے چلی گئی اور ہمارے جو ٹاپ ادارے ہیں جس کی دنیا کے اندر جو ہے وہ پذیرائی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تھریٹ نہیں ہے، تو جب سید علی گیلانی کا جنازہ جو ہے جب اس کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے انڈین جو فوج نے جب اس کو چھینا اور اس کو جنازہ نہیں کرنے دیا، رات کے اندھیرے میں جب وہ دفنانا چاہتے تھے تب وہ بھی نہیں بولا، اور 18 گھنٹے کے بعد مریم باجی کی ایک ٹویٹ آئی ہے. پاکستان کے نیوزی لینڈ کا جب یہ واپس ٹیم جانے والی تھی تو آپ کی 8 منٹ کے بعد آپ نے پاکستان کی پاسپورٹ کو لکھا کہ جی میں پاکستان کی پاسپورٹ کی عزت دلاؤں گا. آپ نے پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت دلائی کہ آپ کا والد ایبسکانڈر رشتہ